السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، زکوٰۃ کے متعلق کچھ ضروری باتیں تھیں، اس کی آج 5ویں نشست ہے۔ انشاءاللہ وہ مسائل آپ حضرات کے سامنے آج پیش کیے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص ایڈوانس میں سے 2-4 سال کی زکوٰۃ اگر دے دے تو یہ دینا بھی درست ہے۔ ہاں، اتنی بات ہے، جب دوسرا سال آ جائے گا، زکوٰۃ دینے کا موقع ہوگا تو کیلکولیشن کریں گے، اگر مال پچھلے سال سے زیادہ ہے، کتنا زیادہ ہے وہ دیکھیں گے، اور وہ زیادتی کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ الگ سے نکالنی پڑے گی۔ اور اگر کوئی شخص اپنا مال سونا ہے، چاندی ہے، کوئی اور چیز ہے، گروی رکھا ہے، تو گروی رکھی ہوئی چیز کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، نہ گروی رکھنے والے کے اوپر، اس لیے کہ اب اس کی ملکیت یعنی اس کا ہولڈ اس کے اندر اس کا نہ رہا، اور نہ اس شخص کے اوپر جس کے پاس یہ مال گروی کے طور پر رکھے ہیں، دونوں کے اوپر بھی اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اتنی بات ہے، جب یہ گروی کا مال چھڑائیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پچھلے جتنے سال بھی وہ مال کہیں پر گروی کے طور پر رکھا گیا تھا، اس کے اوپر پچھلے سالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے۔ اور تجارت کے مال میں جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو اس وقت جو تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے، وہ جتنے میں مال کو خریدا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اگر 100 روپے کی ایک چیز اس نے جو خریدی ہے، یہ دکان میں لانے کے بعد میں اس کو 120 یا 130 میں اگر بیچتا ہے تو زکوٰۃ کا حساب کریں گے، 130 کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر ڈائمنڈ ہمارے پاس ہے، چاہے وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر وہ استعمال کے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر بیچنے کے لیے دکان میں رکھے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے پاس حرام مال ہے، جیسے سود ہے جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، یا رشوت ہے جس کو کناڈا کے اندر بڈی کہتے ہیں، اور ایسے ہی غصب کا مال ہے یعنی لوٹا ہوا مال ہے، یہ تمام کا تمام حرام مال ہے۔ اگر ایسا مال کسی کے پاس پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ مال اس کا مستحق کون ہے اس تک پہنچانا ہے، یا تو غریبوں میں اس کا تقسیم کرنا لازم ہے۔ ہاں، البتہ اگر تھوڑا حلال ہے تھوڑا حرام ہے، دونوں بھی مکسڈ ہے، ایسے مال کے اوپر زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے۔ کسی کو نفع پہنچانے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ہمارے پاس کوئی گاڑی ہے، کسی نے کرائے کے لیے وہ گاڑی لیا، 2-4 دن اپنے پاس رکھا، اب اس کی مثال کے طور پر ایک 5,000 یا 10,000 روپے کرایہ بن گئے۔ اب گاڑی کا مالک اس سے یوں کہیں کہ بھائی میں نے تمہارا کرایہ اور رینٹ معاف کر دیا، اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی کوئی کسی کے گھر میں رینٹ میں رہتا ہے تو 2-4 مہینہ اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے رینٹ نہیں دیا، تو گھر کا مالک اس سے یوں کہے کہ میں نے تمہارے رینٹ کو معاف کر دیا، اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہمارے ہاتھ سے مال نکلنے کے بعد میں جو اس کا مستحق ہے اس کے ہاتھ تک پہنچ کر اس کا مکمل طریقے سے ہولڈ ہونا ضروری ہے۔ اور ایسے ہی کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب کیا اور اس کے بعد میں اس حساب کیے ہوئے مال کو الگ سے نکال کے اس نے رکھ دیا، اب اس کو کچھ ضرورت پڑ گئی، اس نے زکوٰۃ کے الگ کیے ہوئے رقم میں سے کچھ رقم اس نے نکالا، یا پورے کا پورا رقم نکال کر اپنی ضرورت میں خرچ کیا، اس کے بدلے میں اس نے دوسرے نوٹوں کو وہاں پر رکھا، نوٹوں کے عدل بدل سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی زکوٰۃ میں وہاں کی اس جگہ کی کرنسی کا اعتبار ہوگا۔ فار ایگزامپل، انڈیا میں رہتے ہیں تو انڈیا کی کرنسی روپی ہے، کویت میں رہتے ہیں تو وہاں کی کرنسی دینار ہے، سعودی میں رہتے ہیں وہاں کی کرنسی ریال ہے، امریکہ میں رہتے ہیں وہاں کی کرنسی ڈالر ہے، اور کسی جگہ پر پاؤنڈ ہے، کسی جگہ پر درہم ہے۔ بہرحال مال جہاں ہے وہاں کی کرنسی کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں آج کل 1 گرام سونے کی قیمت 5,000 اور کچھ ہے، اور یہی UAE میں اس کی قیمت الگ ہوگی، قطر میں الگ ہوگی، کویت میں الگ ہوگی، سعودی کے اندر الگ ہوگی۔ وہاں کی کرنسی کا حساب کر کے اس کو 40 سے ڈیوائڈ کریں گے اور اس کے بعد میں ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ مال کے اوپر 1 سال مکمل ہونے کے بعد میں کسی وجہ سے کسی حادثے میں وہ پورے کا پورا مال ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، یا کسی چور نے آ کر اسے چوری کر لی،
ایسی صورت میں زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہاں البتہ سال مکمل ہو جانے کے بعد میں فوراً زکوٰۃ کا نکالنا ضروری تھا، لیکن اس شخص نے کسی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالی، اب پورے کا پورا مال ضائع ہو گیا یا چوری ہو گئی، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کا ادا کرنا اس کے ذمے لازم ہوگا۔ محترم حضرات، زکوٰۃ کے متعلق ضروری کچھ مسائل تھے، یہ آپ حضرات کے سامنے آج پیش کیے گئے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسائل کی رعایت رکھتے ہوئے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو نکالنا اور اس کے مستحق کو پہنچانا ہم سب کو آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔